کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. یہ میرے مولا کا جملے، عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں. اللہ کے رسول بولتے کہ ان کے بارے مولا بولتے دعائے کمیل میں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم. کیا کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی چیز علی کو نہیں معلوم؟ لیکن گناہ کے لیے اس طرح معافی مانگی گئی. امام علی نے اپنے لیے بولا خدا نہ خواستہ، یہ علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. میرے مولا کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. مولا ہی کی رحمت ہے، مولا ہی کا واسطہ ہے، مولا ہی کا وسیلہ ہے. میرے مولا ہی ہم کو خبر میں بچائیں گے، مولا ہی موت کے وقت بچائیں گے، مولا ہی میرا مولا برزخ میں، شاہ نجف ہی برزخ میں بچائے گا، شاہ نجف ہی خبر کی پہلی رات کو بچائے گا. ہمارے پاس ہے کیا دوستو؟ ہمارا دامن بالکل خالی ہے. لیکن وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تو یہ بول کے دعا کر رہا کہ پروردگار پلیز forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. میں کیا بول رہا آپ سے؟ یا تواب الرحیم، یا یہ بولنا عبادت ہے. یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. اللہ تو معاف کرے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا. جتنی دفعہ بولو گے اللہ اتنا اجر عظیم عطا کرے گا. سب سے زیادہ اسی لیے کثرت رکھی گئی عبادت میں کہ جب تم بندہ معافی مانگے. اور اللہ نے اپنے ناموں میں یہ نام رکھے گا کہ میں ہوں جو توبہ کو قبول کرتا ہوں، میں ہوں جو گناہوں کو معاف کرتا ہوں. بے شک اگر وہ اس نے گناہوں کو، وہ تواب الرحیم نہیں ہوتا، وہ غفور الرحیم نہیں ہوتا، تو دوستو سوائے معصومین کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. ہر انسان جہنم میں جاتا تھا سوائے معصومین کے، جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا. صرف وہ تواب الرحیم ہونے سے، غفور الرحیم ہونے سے، عزیز یا غفار ہونے سے، وہ کریم ہونے سے، وہ رحمان ہونے سے، وہ رحیم ہونے سے ہم سب بخشے جا رہے ہیں. Otherwise don't expect. اتنے گناہ 24/7 ہمارے سوائے گناہ کے کیا ہے؟ میرے ذہن میں میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ یہ غفلتوں سے باہر آؤ. یہ سوچو کہ میں گناہ گار ہوں. یہ کبھی مت سوچو کہ میں نیک ہوں. یہ سب سے بڑا ایشو ہے، سب سے بڑا پرابلم ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا کہ نو I'm very pious, I'm praying 5 times. So what if you are praying 5 times? گناہ کتنے کر رہے؟ کبھی وہ بھی سوچا کہ گناہ کتنے ہمارے ذہنوں میں شیطان ایسے ڈالتا ہے اور ڈال کے بولتا ہوں نو یو آر ویری پائس. تم تو اتنی عبادت گزار ہو یار، تم اتنی تصویر نکالتے ہو، اتنی نمازیں پڑھتے ہو، اتنے ڈونیشنز دیتے ہو، اللہ معاف کرے. تو ختم ہوگی بات. یہ ذہن میں خیال آ گئے. بس یہ چیزوں کو یاد رکھو. جو مرنے کے بعد سب سے زیادہ نیچے فائدہ پہنچانے والی نیکی ہے یہ. When you say کہ اللہ پلیز forgive me، میری خواہش ہے آپ سے 24 گھنٹے جب ذہن میں خیال آیا، ایگزامپل اف یو آر ایٹنگ، آپ کھانے پہ بیٹھے، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یار میں نے یہ گناہ کیا، اللہ فوراً معافی. اور معافی زور سے بول، کوئی حج نہیں ہے. اگر تمہارا بھائی بیٹھا ہوا، تمہاری بہن بیٹھی، تمہاری بیوی بیٹھے، تمہارے بچے بیٹھے، ڈزنٹ میٹر. اگر تم نے کہا کہ اللہ معاف کر، تم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. ہو سکتا تمہارا یہ عمل کوئی اور سنے اور وہ بھی اسی طرح کو کرنے لگے تو تم اس کے ذریعہ بنو گے. جب تم یہ بولو گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. What is wrong? اچھا زبان سے آہستہ بولو تو. پرابلم یہ زبان موٹی ہو گئی، اتنا زبان پہ حرام کھایا ہے کہ ہماری زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور ایک چیز یاد رکھو، یہ ظالم شیطان کبھی تم کو معافی کے لیے اس عبادت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. کیوں؟ اگر تم معافی مانگو گے تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تواب الرحیم ہوں، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا. جب گناہ معاف ہوں گے تو تم جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے تم اللہ کے قریب ہوگے. تو شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، تم جنت کی طرف جاؤ. شیطان ظالم یہی چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ. تو کوشش یہ کرو، اسی لیے وہ کبھی تم کو استغفار کرنے نہیں دیتا. آپ سوچو کہ کیا جا رہا مجھے، میرا جا رہا کیا؟
اور ایک چیز اور یاد رکھو ذہن میں کہ اللہ سے معافی مانگنے میں کبھی عزت نہیں جاتی، کبھی عزت نہیں جاتی. اللہ عزت دیتا ہے، عزت کا دینا پروردگار کا کام ہے، اللہ کا کام ہے عزت. بس تو یہ کوشش کرو کہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے، بندوں سے نہیں مانگ رہے، تم اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے. جب اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے تو اللہ جب معاف کر رہا تو تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی. جب ایون جو مر گئے ان کی قبر پہ جا کے بولو، یا یہیں جہاں بیٹھ کے بول سکتے بولو کہ اللہ کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیان صغیرا. یہ کیا ہے؟ What is this؟ کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پر کہ جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے پہ ہم پہ کیا. ایک سال بعد سارے مرحومین جن کے والدین دنیا سے گزر گئے